الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب نزلي خلق الخلق كمالا رب نزلي خلق الخلق كمالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا لا مثل لمن صور مثلا ونظيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى لا مانع لا حاجب لله تعالى الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الأول والآخر والظاهر حقا والباطل مولاي ولا قيل وقالا أنا أشهد بالله هو الواحد حقا أنا أشهد بالأحمد بالله تعالى أنا أشهد بالأحمد بالله تعالى الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا رب أحد خالق خلق وقديم ذاتا وصفاتا فله العز كمالا حي ومد اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پوری انسانیت تک قرآن کو پہنچانا ہے. اب اگر وہ قرآن کو خود نہ پڑھیں گے تو کیا پہنچائیں گے, نہ سمجھیں گے تو کیا سمجھائیں گے, خود عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے, خود قرآن کا نظام قائم نہیں کریں گے تو کیسے دوسروں سے کہیں گے کہ اس نظام کو قائم کرو. یہ ہے وہ ذمہ داری جو آج مسلمان ادا نہیں کر رہے اور جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی کا اس وقت عذاب الہی کے شکنجے میں آئے ہوئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, یہ ذلت اور مسکنت جو ہم پر تھوپ دی گئی, بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ تو کافروں کی. ہم جس ملک کو سمجھیں گے کہ وہاں کوئی اندیشہ ہمارے لیے مستقبل میں ہو سکتا ہے, ہم پہلے اس کے اوپر جھپٹ کر حملہ کر دیں گے کھل کر. نہ کوئی بین الاقوامی قانون کی ہمیں پرواہ ہے, نہ اپنے الائز کی پرواہ ہے, نہ دنیا کی رائے عامہ کی ہمیں پرواہ ہے. وہ ہماری طاقت ہے, ہم اس طاقت کا جیسے چاہے استعمال کریں, اور سب سے بڑا ہدف اس طاقت کا مسلمان ممالک ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو کمزوری ہے, ضعف ہے, ذلت ہے, مسکنت ہے, اس کا یہ عالم, تو وہی آج در حقیقت اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے.